بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاستہ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں گوہر بٹ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جناب معروف اینکر, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, مبشر لقمان صاحب. ویلکم ٹو دا شو مبشر صاحب. بڑی مہربانی, آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے قیمتی وقت سے مجھے وقت نکال کر دیا. مبشر صاحب, سیز فائر ہو گیا, بٹ صاحب برقرار رہے گا. پہلے آپ کو اور تمام قوم کو سلوٹ ہے, جس طرح سے آپ لوگوں نے کٹا ہے, جس طرح آپ لوگوں نے پینٹی لگائی ہے ان مکرو قسم کے چہروں کو, مکرو لوگوں کو. ان کو بڑا زوم تھا, کتنی دہائیوں سے ہی اپنے آپ کو وہ ایک بھرم پہ قائم رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ غرور خاک میں ملا دیا. تو پاکستان میں جو بھی ہے سب کو فخر ہونا چاہیے اپنے اوپر, اور سب کے اوپر فرض ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اپنے شہداء کے لیے, اپنے غازیوں کے لیے, سب کے لیے دعائیں خیر مانگے. بالکل, سب کے لیے دعائیں خیر مانگے. اور جنگ نہیں ہونی چاہیے مبشر صاحب, یہ پاکستان شروع سے کہہ رہا تھا. لیکن اب کیا مودی جنگ دوبارہ کرے گا سر؟ دیکھیں, مودی جو ہے مرنے والا ہے سیاسی طور پہ. اچھا, اور میرا خیال اس شکست کے بعد تو مر گیا سیاسی طور پہ. آپ یہ سمجھیں کہ اب اس کے پاس کیا چاہ رہا ہے سوائے اس کے کہ فالس براوارڈو ایک دفعہ دکھائے, اور شاید کوئی چیز اس کے حق میں چلی جائے تو وہ کہہ دیکھو جی یہ ٹرافی میں لے آیا کار. لیکن شارٹ آف دیٹ اب مودی اپنی ٹرم بھی پوری نہیں کر رہا. لکھ لیں آپ میری بات, نہیں کرے گا اپنی ٹرم پوری. یہ بہار کے الیکشن سے پہلے فارغ ہوگا. بہار کا الیکشن نومبر میں, اور مارچ سے پہلے ہندوستان کے ٹکڑے ہوں گے. مارچ سے میں ٹائم دے رہا ہوں, کیلنڈر کا ٹائم دے رہا ہوں, 2026. جی, اس سے پہلے ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. جی, مطلب اس بچت ہے کہ چانس ہے کوئی؟ نہیں, اب نہیں, اب کوئی چانس نہیں. دیکھیں آپ جب صدیوں کی نفرتیں جو ہیں لوگوں کے اندر ڈال دیتے ہیں, آپ کے خیال میں ہندوستانی فوج کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی؟ چلے مجھے بتائیں, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک چیز. ہندوستان ایک بڑی ڈائیورس پاپولیشن ہے, اور بڑے خوبصورت لوگ بھی ہیں جو مختلف مذاہب سے ہیں, مختلف کلچر سے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے. نہیں, خوبصورت تو ہر میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کلچرلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی اچھی چیز دی ہوتی ہے اور کسی کو کمزوریاں دی ہوتی ہیں. میں نہ دشمن کو حقیر کہتا ہوں, نہ میں حقیر سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, پہلی بات. لیکن انہوں نے ہندوتوا کی موو اتنی اسٹرانگ چلائی کہ جب وہ پورے ملک میں پھیل گئی تو ادارے کیسے اس سے الگ رہ سکتے ہیں؟ تو ان کی فوج میں تو ہر مذہب کے لوگ ہیں, بالکل, اور غیر مذہب بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, دہریے بھی ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں, سب ہیں. تو اب میرا مطلب ہے کہ ہندوتوا کی جب ان پہ گئی ہے تو ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہونے شروع ہو گئی, ان کی پروموشنز رک گئی, ان کی پوسٹنگز رک گئی. اچھی, آپ نے خود سکھوں کے ساتھ یہ کیا, مسلمانوں کے ساتھ کیا, مسیحیوں کے ساتھ کیا, تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں نا ایک مورچے میں. وہ جو دوڑیں لگائی ہیں فوجیوں نے بارڈرز کے اوپر, اور جو ریجمنٹ نے پورے ہتھیار ڈال دیے ہیں, آپ نے 21 یا 31 چوکیاں تباہ کر دی, ایویں تو نہیں تباہ ہو گئی. ٹھیک بات. وہ کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ لے ہی نہیں رہے تھے, آرڈر سنک ہی نہیں کر رہے تھے. جیسے رافیل جو ہے S-400 کے ساتھ اور BV کار کے ساتھ نہیں سنک کر رہا تھا, وہ بھی نہیں سنک کر رہے تھے. سو یہ اس شکست کا ذمہ دار مودی ہے. مودی اس شخص کا ذمہ دار ہے, تو کیا وہ اب اپنی اس ذمہ داری کو کسی اور پر شفٹ کرنے کے لیے دوبارہ حملہ نہیں کرے؟ ابھی آپ مجھے کیا بات بتا رہے تھے کہ 8 بجے قوم سے خطاب کر رہا ہے. جی, وہ جب خطاب کرے گا تو سب کٹا چٹا کھل جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی وہ کیا کہے گا. ہم نے جو ٹارگٹ تھے وہ اچیو کر لیے, دہشت گردوں کے کیمپ کو ختم کر دیے, ٹھیک ہے, سب یہی باتیں کرے گا. لیکن خطرہ ہمیں یہ ہے مبشر صاحب, کھل کے بات کرتا ہوں, پاکستان کے ہر دوسرے شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ مودی بہت منافق ہے, یہ دوبارہ سیز فائر ختم کر سکتا ہے ٹیکنیکلی, یس, کیونکہ سیز فائر کا مطلب اینڈ آف وار نہیں ہے. جی, لیکن جتنا پلورائز کیا پاکستان آرمی نے, اور اگر 5 گھنٹے کے اندر امریکہ جو ہے سیز فائر نہ کہتا, اس کی مدد نہ کراتا, تو آپ یہ رات کو جو اٹیکس پاکستان نے پلان کیے تھے, آپ سمجھے 40% اٹیکس ہوئے ہیں, ابھی 60% انہوں نے پلان کیا تھا مغرب کی نماز پڑھ کے پھر انہوں نے کرنا تھا. تو بھائی جو چالی قرآن اور سنت کے اس کے اصولوں کے اوپر رہے ہیں, ان کو مودی نے روکنا تھا. وہ پلورائز ہو گئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ CNN کہہ رہا ہے, الجزیرہ کہہ رہا ہے, BBC کہہ رہا ہے. نہیں, دیکھیں ان کا بھی تو اپنا ایک ایمان تھا نا, یہ ایمان ہے, اور انہوں نے اس ایمان کے تحت وہ جو رافیل تھی اس کے اوپر سندور بھی لگایا تھا, تلک بھی لگایا تھا, لیمو بھی پایا سی, ناریل بھی پھوڑا تھا, تو ان کا بھی تو مرچیں بھی تھی, سارا کچھ تھا. بٹ صاحب تسی اچھے خاصے انسان ہو, تانوں میں مرچاں دی تو نہیں دیاں, اکھا لیمو پاواں, سر تے ناریل پھوڑا, میں دیکھنا تسی کی کر دے. تسی یہ پھر اچھی گلا کرو گے, رافیل دا بھی یہی حال ہو.
ਧੋਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਧੋਨੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏ ਯਾਰ। یعنی یار دیکھو میں حیران ہاں کہ 21ویں صدی کے لوگ کس طرح توہم پرستی کی اخیر ہے یہ اس سطح پر پہنچے. لیکن سر بات یہ ہے کہ مودی کو پہلے سب نے کہا کہ نہ لڑ، جان دے، جاندی کر. پوری دنیا نے مودی سے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں مطلب پاکستان کی بات درست ہے، انکوائری کرا لیں، ٹھیک ہے، سب نے کہا. لیکن مودی جو ہے وہ اس پر راضی نہیں ہوا. پھر کیسے راضی ہوا؟ پھر سنا ہے وہ فون کرتا رہا، فون نہیں سنتا تھی کوئی. ہاں جی، اپنا پوری بات سنائے نا سر. جو اس نے کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیے تھے. دیکھیں میرا اپنا ذاتی ایک خیال ہے کہ فون سننا یا نہ سننے کی جو بات ہے، مودی نے جب غالباً فون کیا ہوگا تو ہندوستان میں 3 بجے کا ٹائم ہوگا، وہ وہاں پہ شاید صبح کے 4 بجے ہوں گے. پہلے واقعہ بتائے نا، پھر خیال بعد میں کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ جب پلورائز ہوئے اور 7 ان کے کیمپس اڑ گئے ہیں، پھر S-400 جب اڑے ہیں پوری بیٹریز، تو وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی. ان کا اب تو ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. پہلے تو S-400 نے ڈیفینڈ کرنا تھا، پھر جو پاکستان کے ہائپرسونک میزائلز تھے وہ ان سے انٹرسیپٹ ہی نہیں ہو رہے تھے. پھر آپ کے ایئر فورس کے جہاز نہیں ان سے انٹرسیپٹ ہو رہے تھے. ان کا خیال تھا جب یہ آئیں گے تو ہم ان کو خدا نخواستہ گرا لیں گے. تو اس بعد ان کو سمجھ آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. اب ان کا کہ یہ گھنٹوں کی بات ہے کہ ہم نے ملیا میٹ ہو جانا ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو فون لگائے، لیکن میرا خیال ہے وہاں پہ صبح 4 یا 5 بجے ہوں گے. تو جس نے بھی فون لینا تو اس نے کہا جی ٹرمپ صاحب فون نہیں سن رہے آپ کا، آپ جائیں. پھر انہوں نے مجھے جو پتا چلا وہ یہ کہ سعودی کراؤن پرنس کو فون کیا ہے، محمد بن سلمان صاحب کو. پھر ان کے بعد اپنا روبیو کو فون کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے جا کے جے ڈی وینس سے کہا کہ جناب یہ رکوائیں ورنہ ساڈا مرغا جڑا ہے وہ حلال ہو جائے گا. پیٹتے گیا تو ہن ذبح ہو جائے گا یہ بعد، اور وہ کڑھائی بنا کے کھا لیں گے. پھر اس کے اوپر امریکن گورنمنٹ جو ہے ایکٹیو ہوئی ہے. اسلام آباد کے ایک ڈپلومیٹ جو ہیں امریکن ایمبیسی کے، ان کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ نیو دہلی جائیں اور وہاں پہ جا کے ان کو سمجھائیں، کیونکہ امریکن ڈپلومیٹس بھی جو تھے ابھی ان کو بھی اندر کی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی. وہ بھی ابھی تک انڈین پروپیگنڈا کا ہی شکار تھے کہ نہیں یہ تو باری باری ابھی کرے گا انڈیا. تو پاکستان سے ڈپلومیٹک موومنٹ ہوئی ہے، امریکن ڈپلومیٹ جو ہے موو کیے ہیں، اور یہ کسی کے پاس خبر نہیں ہے، میں آپ کے پروگرام میں دے رہا ہوں. اور وہاں جا کے انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی جان امیجیٹلی کراؤ انہوں ورنہ مر جان گے ہن. تو پھر ان کو جب اصل پکچر دکھائی گئی کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بس بند کرا دیو ہن، تاڑی مہربانی ختم کرا دیو، یا اتنی دیر کا سیز فائر پہلے انہوں نے کہا کرا دو. ان کا اتنی دیر کا نہیں، وہ جس وقت سیز فائر کھلے گا انہوں نے بجا دینا تمہیں. تو پھر اپنا وہ سیز فائر کی اپلیکیشن گئی انڈیا کی طرف سے آفیشلی، جو CNN نے پھر سٹوری بریک کی. اور اسی لیے CNN کا جو کورسپونڈنٹ اسلام آباد میں تھا اس نے یہ سٹوری بریک کی تھی، کیونکہ اسلام آباد ایمبیسی سے وہ ان ٹچ تھا. اس کو پتا تھا یہ شٹلنگ کیا ہو رہی ہے، اور اس کو پتا تھا کہ کیا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے. لیکن پاکستان گورنمنٹ نے اور پاکستان کی عسکری قیادت نے اس سے پہلے بہت ڈپلومیٹک پریشر لیا. انہوں نے فل زور لگا دیا تاکہ کہ پاکستان سٹرائک نہ کرے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فلائٹ لے اور جائیں، ہم نے اپنا بدلہ لینا ہے، پوری پاکستانی قوم نے اپنا بدلہ لینا ہے. اور الحمدللہ ہم نے لیا بدلہ، دنیا دیکھ رہی ہے. اور اب جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں مبشر صاحب، وہ ایک نیا پاکستان، بدلا ہوا پاکستان. ہم پاکستان جو ہے نا وہ والا پاکستانی، دنیا جو ہے پاکستان کو اب سر اٹھا کے دیکھ رہی ہے. آپ کو پتا ہے آج صبح 1 گھنٹے میں آپ کی اسٹاک مارکیٹ بند ہو گئی تھی، پتا ہے آپ کو؟ نہیں میرے لیے نہیں. ایک اپر لمٹ ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ کی، کسی سے زیادہ ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی ہے. وہ آپ نے چند یعنی 1 گھنٹے کے اندر آج آپ نے عبور کی ہے. میکسیمم بائنگ ہو رہی ہے پاکستانی اسٹاک کی اس وقت، ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھنا بٹ صاحب کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کتنی آتی ہے. آپ نے دنیا کو دکھا دیا کہ انڈیا کچھ نہیں. $83 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر سے پہلے دن نکلی ہے، اور $1 ٹریلین کا ان کا پورا نقصان ہوا ہے. اور اب آپ دیکھنا کہ آنے والے دنوں میں وہاں سے باقی انویسٹمنٹ کیسے نکلتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس ملک کو. اچھا میں نے آرمی چیف صاحب کی وہ تقریر سن رہا تھا، جب میں وہاں پہ موجود تھا ان کے سامنے تھا میں، جب وہ سپیچ کر رہے تھے یہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن. ہاں جی جی جی. اینڈ ان کی شکل سے لگ رہا تھا ہی واز کنونسڈ. 2 باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہیں.
ایک ان کا لوگ کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ سارا جو ہے یہ برین ڈرین ہے. یہ آیا ہے کہ جا رہا ہے. یہ اس کا دل بھی یہاں پہ دماغ بھی یہاں پہ. پاکستانی جتنا بھی باہر ہے اس کا دل اور دماغ دونوں پاکستان میں ہے, جسم وہاں پہ. دوسری چیز انہوں نے جو کہی, انہوں نے 2 پیرلل دیے. ایک اصل ریاست مدینہ کو انہوں نے اس کا اصل نام بتا کے کہا کہ وہ مدینہ تو سٹی کو کہتے ہیں نا بیسیکلی, کہ وہ بھی اسلام کے نام پہ تھا اور یہ بھی اسلام کے نام پہ ہے. ختم کر کے دکھا دو. تو آپ whether you agree or not, یہ بلیف ہے اب اوپر ہماری عسکری قیادت کا, ظاہر ہے. تو اور یہ ہے. اچھا دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایئر چیف کے متعلق آپ کو ایک بات بتاؤں جو لوگوں کو نہیں پتا. ظہیر احمد بابر صاحب جو ہے, یہ بابر صاحب جو ہے 5 وقت کے نمازی ہیں, ماشاءاللہ, تہجد گزار ہیں, ماشاءاللہ. اور ایئر فورس کا ہر افسر ایک بات پہ ضرور ہوتا ہے, یہ جب سے آئے ہیں نا ساری گیمز یہ گولف شال سب ختم ہے ایئر فورس میں, اور صرف کام ہوتا ہے. صرف کام ہوتا ہے. ایوریج ایئر فورس کے اندر جو ورکنگ آورز ہے نا وہ 16 گھنٹے ہیں منیمم اس وقت, اور ویکینڈ وغیرہ بس وہ کہتے ہیں وہ چند گھنٹوں کا ہی ہوتا ہے. 2019 کو پاکستان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. مجھے ایک اسکواڈرن لیڈر ملا, بڑا ینگ پائلٹ ہے, JF-17 تھنڈر کا. انہوں نے کہا سر یہ ہمیں 2019 میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اتنے سال بعد انہوں نے یہ کرنا ہے, 5 سال بعد 6 سال بعد. تو ہم تو تب سے تیاری کر رہے ہیں اس کامبیٹ کی. اب پھر میں نے پتہ کیا کہ وہ کیا محرکات تھے. ایک تو جب انڈیا مل گیا امریکہ کو اور کوڈ ایکسرسائزز میں گیا, ساؤتھ چائنا سی کو انہوں نے بلاک کیا, تو چائنا جو اس کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اب یہ تو اگر ساؤتھ چائنا سی بلاک ہو گیا تو ہمارا آؤٹ لیٹ کیا ہے, صرف پاکستان ہے. اور پاکستان نے کہا یہ رافیلز آ گئے تو ہمارے پاس اس کا کیا توڑ ہے, ہمیں تو میزائل ٹیکنالوجی چاہیے, سائبر ٹیکنالوجی چاہیے, سیٹلائٹ ٹیکنالوجی چاہیے. تو بقول ایک انڈین کامنٹیٹر کے, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں, اس نے کہا جو پہلے پاکستان اور چائنا جو تھے ہینڈ شیک کرتے تھے, اب انہوں نے جفیاں ڈالنا شروع کر دی اور گلے مل گئے. اب یہ دونوں جب کمبائن ہوئے ہیں تو اس کا بھی کسی کے پاس توڑ نہیں ہے. تو آپ یہ بھی آج مارک کر لیں, جو آپ نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ایکچوئل نیا پاکستان, اسدی نہیں, اللہ رحم کرے, یہ پاکستان اب ٹوٹل چائنا کے ساتھ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب گئے تھے چین تو انہوں نے بڑے وہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو چین کے ساتھ, ہماری پریورٹی تو چین ہے. ٹھیک ہے, تو پریزیڈنٹ زرداری کا یہ ویژن آپ ذہن میں رکھیے گا. اور اس میں میرا خیال ہے پریزیڈنٹ زرداری 2 ملکوں کے ساتھ بڑے خواہش مند ہیں کہ ہم کسی طرح ان سے بہت ہی کلوز ہو جائیں. ایک تو چائنا کا تھا. اچھا چائنا میں ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ ہماری سالہ سال کی ایک تھی, بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا, بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا چون لائی کے ساتھ, ماؤ کے ساتھ. اچھا دوسرا ملک جو ہے نا جس کو بہت کوشش کی ہے زرداری صاحب نے قریب لانے کی, وہ ایران ہے. اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ ایران ہو جائے, اور اسی لیے زرداری صاحب کو کافی ہمارے دوسرے برادر ممالک جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے ایران. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے ایک طرف ہمارے ہندوستان ہے, ایک طرف ہمارے افغانستان ہے. وہ بھی کوئی نارمل بچے نہیں ہے گے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کوئی اتھری نے اپنی نوعیت دیا آپ نے. ٹھیک ہے, لیکن ان دونوں کے ساتھ آپ کو رابطہ ہونا پڑے گا. جب 2 ملکوں نے پاکستان کی مدد کی ہے اس جنگ میں, ایک ترکی نے چائنا اور چائنا, اس میں کوئی ترکی نے تو اپنے شپس بھیج دیے یار, انہوں نے کہا فائر مارو ادھر, آگ ہوتے ہیں اسی. دیکھو سلام ہے ہمارے ترک بھائیوں کو. اب بات یہ کرنے کی, اب پاکستان آرمی نے مجھے بھی یہ حوصلہ دے دیا ہے اور آپ کو بھی یہ حوصلہ مل گیا ہوگا کہ BLA کو آپ ابھی بتا دیں اپنے ویلاگ میں کہ نیوے ہو کے نکل جاؤ ادھر. یہ بڑا بے رحم آدمی ہے, تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. نہیں چھوڑنا چاہیے بھی نہیں سر, یہ نکلنے دینا بھی نہیں چاہیے, چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. اور جو لوگ میری سر یہ رائے یہ ہے, جو بھی پاکستان کے قانون کو آئین کو نہیں مانتا سر,
اس کو دفن کر دیں. اس کو دفن کر دیں. بڑی سمپل سی رائے, یعنی اس میں کوئی دوسری رائے دفن کرنی پڑ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی مارگ بلوچ جناب پاکستان کی یا بلوچ کی بیٹی بن جائے تو اتھو BLA کے دہشت گردوں کی لاشیں اٹھا کے لے میں آئے. نے کل ایک ٹویٹ کیا, اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو گیا. میں کہا مارنگ بلوچ رو رہی ہے کہ بلوچستان کے حصے کے ڈرون پنجاب کھا گئی. اچھا میں نے آپ سے افسوس کرنا تھا ایک خیر سر, وہ آپ کی خواہش نہیں پوری ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ وہ جب ہم انڈیا فتح کر لیں گے تو پھر وہ جو ان کی اداکار ہیں آپ ان کو لونڈی بنانا چاہتے اور تھے. یار وہ میں نے علماء سے پوچھنا بھی تھا, اور انڈیا والوں کو بڑی تکلیف ہے میری باتوں سے. نہیں اب یہ دیکھیں نا, آپ نے لونڈی بنانے کی خواہش کا اظہار کیا, لیکن پہلی بات تو یہ پتہ نہیں آپ نے فتویٰ لے سکے کہ نہیں لے سکے, جنگ میں بزی ہو گئے ہوگے. لیکن یہ رہت گئی نا گل, یہ فتح کر لیں دے تے تسی ایکچولی ہم نہیں کر سکتے. مطلب اگر آپ امبرسر تک بھی چلے جاتے نا استاد جی, تے او جیڑی باجوہ ہے, کیا نام ان کا, وہ بڑی خوبصورت سی اداکارہ ہیں, تو تسی او دے مگر تے پائی جانا سی. نہیں میں کہیں دے مگر پہنا سی, لیکن سونم باجوہ. لیکن میری ایک بات سنیں, اب ٹیکنیکل آپ کو بات تھا تو اسے مذہبی طور پہ ہم نہیں لانڈی بنا سکتے. اس کی وجہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جنیوا کنونشن کے سگنیٹری, اور ہم یونائٹڈ نیشنز کے انڈر آتے ہیں. لیکن اگر ہم اسرائیل کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اتو بنا سکتے اس کے ہم بنا سکتے ہیں, اس کو ہم نہیں مانتے, اس کو ہم نہیں مانتے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر خواہش ہونا تھا, وکھری گل ہے نا, خواہش ادا کی ہے میری, خواہش اور دیکھیں اس کی اجازت ہے. دیکھیں میں تو نورا فتحی کا کی پاسے دھیان لا کے بیٹھا تھا, تسی کہ نہیں تانوں پسند نہیں گی. میں نے بالکل نہیں. چلو اپنی اپنی چوائس ہوتی نا سر, اب ہیما مالنی بڈھی نہیں ہوگی, بندہ اس پہ جائے گی. نہیں اپنا بڈھی اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ساڈے بڑے لیڈرز نے وہ پرانی اداکاراں دے پیچھے گئے. اچھا رومانس سے رہتا ہے. اچھا سر, میں آپ اداکاروں کی اور اداکار کی بات ہے, یہ مجھے بتائیے کہ یہ ساری قوم ایک پیج پر آ گئی سر. میں نے نہیں سر کسی اداکار کا, کسی اداکارہ کا, کسی سنگر کا پاکستانی جو انڈین فلمز میں جا کے کام کرتے رہے ہیں, چاہے وہ پنجاب کے تھے چاہے وہ کراچی کے تھے, کوئی بیان نہیں سنا پاکستان کے حق میں, اور نہ ہی کرکٹرز کا. یہ وسیم اکرم شعیب نے کیا نہیں, شعیب تو ہمیشہ کرتا ہے. شعیب نے کیا, وہ تو ہمیشہ کرتا ہے, وہ تو انڈیا سے لڑ جاتا ہے. لڑ جاتا, ٹھیک ہے نا, اور انڈیا والے شعیب کو پسند نہیں کرتے اس وجہ سے. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں, نظر آتا ہے ہمارا تو ہیرو ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ وسیم اور وقار اور انضمام اور یہ سارے جو ہیں, جس نے ان کی کامنٹری کر کے پیسے کھانے ہیں, جس کو IPL سے پیسے ملنے ہیں, جس کو امید ہے کہ میرا کریئر ہے وہاں پہ, وہ کس طرح منہ کھولے گا. اور میں کہتا ہوں جو جنگ کے ٹائم پہ ایسا نہیں کرتے وہ غدار وطن ہے. جو جنگ وہاں وریندر سہواگ سے لے کے پرانے انیل کمبلے ہر ایک جو ہے اوپنلی لڑ گیا, اوپنلی ساتھ تھے ان کے, ٹھیک ہے نا, وہ اوپنلی لڑ گئے. وہ دھونی جو ہے اس نے لیفٹنٹ کرنل کی یونیفارم پہن کے پھرتا رہا, ٹھیک ہے نا, تو اور اس کو آرمی نے دی تھی بائی دی وے, اور وہ پہن کے پھرتا رہا, اور سارے اس کو سلوٹ مارتے تھے, یہ کرتے تھے. ان کو کیوں آپ اپنا ان کو ذرا مت دیں کہ عزت بھی اس کی ہوتی ہے جو اگلے کے سامنے کھڑا ہو سکے. نہیں سر, پھر ان لوگوں کے خلاف کوئی تو کاروائی کسی سطح کے اوپر, کوئی بائیکاٹ چھوٹا موٹا, لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ کتنے بڑے چاہیے بڑے سٹارز ہیں, بالکل ہونا چاہیے بائیکاٹ, ہر ایک کا ہونا چاہیے. لیکن مزے کی بات ہے, پورا ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ کس آدمی کو ڈسکس کر رہا ہے, اس بچے کو جس کا نام نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے, جو ڈرون لے کے بھاگ گیا موٹر سائیکل. وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کتنا دلیر ہے, اس کو ڈر نہیں لگا کہ ایکسپلوڈ کر جائے, یہ ہو جائے. ان کو نہیں کر رہے سو کالڈ سٹارز جو ہیں. ہمارے سپر سٹار وہ بچے ہیں جنہوں نے ویلیاں ماری ہیں. میرا سپر سٹار تو وہ شخص ہے دیہاتی جس کو میں نہیں جانتا, جو پمپ ایکشن دے نال وہ ڈرون ڈیگدا پیا ہے, اور دیکھ پیا ہے, اور نال کھلوتا ساڈا رینجر, اور دوویں نال کھلو کے جڑا ڈرون نو فائر کر رہا ہے. مطلب کیا اس تصویر کا ایک مطلب ہے سر, وہ بہت آئیکونک تصویر کا مطلب ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ عوام کھڑی, ٹھیک ہے نا, اور اسی لیے آپ جنگ جیتے ہیں یار, اسی لیے جنگ جیتے. آپ دیکھیں انڈیا کی مت ماری تھی 10 دن سے, بلیک آؤٹ, اور اسکول دے بچوں نو ہر پیریڈ سے 10 دن ٹیبل کے نیچے گھس جاؤ, بم پڑے تو یہ, اور وہ پاگل کرتا سی. انہوں نے اپنے آپ کو آپ ہی ہی پا لیا سی, اور اسی ہنسنے سے کرتے کہ پاکستان میں آپ کو جب میزائل اٹیک ہوئے تو بلیک آؤٹ نہیں ہوا, نہیں ہوا. میزائل اٹیک ہوئے آج کے دور میں ویسے آپس دی گل ہے, بلیک آؤٹ کا کوئی مطلب ہے نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. انڈیا دے انج بلیک آؤٹ کر کے بیٹھا, آپ کے تو پورے ٹروپس نہیں موو ہوئے یار. ہاں, ان کو پتا تھا ہم نے یہیں سے روک لینا, ٹھیک ہے نا, ہم نے 1 انچ کیا, ہم نے آدھا انچ ان کو پیچھے پھینک دینا. دیکھیں آپ کی فوج جو ہے نا بڑی کیلیبریٹڈ طریقے سے لڑی ہے یہ جنگ. اب دنیا بھر کے وار سکولز میں یہ جنگ اگلے 100 سال پڑھائی جائے گی.
جیسے چنگیز خان کا حملہ تھا، اس کے اٹیکس ڈسکس ہوئے ملٹری میں. الیگزینڈر کا شب خون تھا کہ پہلا شب خون مارا جی. نیپولین. اب پاکستان کا یہ جو ڈیسیمیشن ہے آف دا تھرڈ بگیسٹ آرمی آف دا ورلڈ، 15 لاکھ کی فوج، 3 گھنٹے میں اس کو گوڈے سے ڈیگ دیا اور 5 گھنٹے میں یہ سر ایسی ڈسکس ہوگا جیسے ظہیر الدین بابر کا توپ خانہ ڈسکس ہوتا تھا نا. ظہیر یہ اسی طرح یہ ہمارے ظہیر بابر جو ہیں ان کا سائبر اٹیک جو ہے نا وہ سر ڈسکس ہوگا دنیا کی تاریخ کے. اچھا میں آپ کو ایک بات کہوں، اور یہ بات ضرور لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہر بچہ جو آرمی میں، ہر بچہ جو ایئر فورس میں، ہر بچہ جو رینجرز میں، ہر بچہ جو ایف سی میں، ہر بچہ جو پولیس میں، ہر بچہ جو نیوی میں، وہ سارے ہمارے ہیرو ہیں. سارے ہمارے بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے نا. باقی تو ہمیں فگر ہیڈز کا پتہ ہوتا ہے. فگر ہیڈز کا پتہ ہے. ادروائز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی احمد شریف صاحب جو ہیں، جنرل احمد شریف بڑے دلیر آدمی ہیں کیونکہ آپ ان کو دیکھتے ہیں روز اور آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستانی فوج کا کوئی جوان ایسا نہیں ہے جو ان سے کم دلیر ہو. بالکل سارے دلیر ہیں. سارے دلیر. یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. اچھا یہ دیکھیں، میں ابھی جو کرکٹرز کی آپ نے بات کی مجھے یاد آیا. دیکھیں نا یہ ہیں اپنا ہمارے رانا عاطف صاحب قلندر والے، انہوں نے کتنی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو میچز ہیں ان کی فیس ختم کریں اور جو پاکستان کا جھنڈا پکڑے وہ اندر آ جائے میچ دیکھے. فری انٹری. سر کو کتنے کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اور ویسے بھی ہو رہا ہے آج کل. اچھا ہونا نا. تو سر یہ وسیم اکرم کو یعنی اپنی وہ جڑی فیس آنی وہ پیاری ہے، پاکستان پیارا نہیں. اور علیہ کنفرم نہیں ہے کہ آنی ہے کہ نہیں آنی. انہوں نے کہنا رکھ لینا وہ ہندو ہے. چلیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ رکھے نہ رکھے مگر وہ صرف اس کو رکھتے ہیں. جیسے آپ کی جرنلسٹ ہے نا آرزو کاظمی، اس کو رکھیں گے کیونکہ وہ پاکستان کی برائیاں کرنی ہیں. اچھا نہیں میں بات اور میں کہہ رہا ہوں یار یہ عادل راجہ ہے سر، وہ تو غلیظ اور خبیث ہیں ہی ہیں. میں تو سر اپنے ہیرو دا رونا رو رہے ہیں کہ ایدے اندروں کی نکل آیا. میرے لیے اب کوئی ہیرو نہیں ہے جس نے اس میں ہندوستان کے لیے آواز نہیں اٹھائی. اتنے اربوں روپے آپ نے کمائے ہیں زندگی میں، اور کتنے لے کے جانے جی پیسے؟ قبر سے. پتہ نہیں، میری سمجھ تو باہر ہے. تھوڑے پیسے کمائے انہوں نے، مطلب ان کے اوپر جو الزامات تھے چلیں وہ ثابت ہوئے نہیں ہوئے وہ بات کی بات ہے. الزامات بھی صحیح ہیں یار. او یہ سانو پتہ نہیں اسی لاہوری نہیں ہے، سان نہیں پتہ مزنگ گڈے کی ہوندا رہے. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے باوجود شرم نہیں آتی. اب صابر شاہ نو پوچھو نا کدی کدی بوکھے تے لکھدا سی. صابر شاہ کو پتہ ہے ساری باتیں پتہ. اس میں کسی دن صابر شاہ کو بلانے اور پوچھنے ہیں کی کہہ رہا ہے. لیکن وہ پھٹو آدمی ادھر سامنے نہیں بولے گا، پیچھے بولے گا. اچھا سر میں یہ آپ سے ایک سوال ہی کرنا چاہتا، آج کی تاریخ میں یہ یوتھیوں کے میں طرف آ رہا ہوں، آپ کی پرانے دوست ہیں وہ، میں میرے تو نہیں رہ جانا تانوں ایک کے نا، میں ضرور ڈسکس کرنا چاہنا. یہ وہ کہتے ہیں جی عمران خان بہت پاپولر ہے. آج کی تاریخ میں پاپولر کون ہے سر؟ جنرل عاصم منیر، اور جو آپ کے اورنگزیب صاحب ہیں، احمد شریف صاحب ہیں، جو آپ کے پائلٹ ہیں نعمان جنہوں نے ابھی نندن کو گرایا تھا. ابھی کے جو خدا کی قسم پاکستان ایئر فورس، میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو، ان پائلٹس کی تصویریں اور نام دے دینا کہ جنہوں نے یہ اٹیک کیا اور واپس آئے. اس ملک کے لوگ نہ ہر ان کے پوسٹر بنا کے چومے ان کو ہر وقت اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے. میرا نام بدل دینا. یہ ہے ہیرو. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا. اپنا ڈھنگ بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. یہ تو میں آپ کو صرف چند چیزیں سنا دیتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. مجھے پتا تھا آپ نے باز نہیں آنا سوال کرنا، تو میں نے تیاری کی ہوئی تھی. جنگ کے دوران پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ صرف ایک نورا کشتی ہے عوام میں اپنی عزت بحال کرنے کے لیے. عمران ریاض خان، مودی ایک بم مارے گا، یہ باہر بھاگ جائیں گے یا چپ کر کے چلے جائیں گے. علیمہ خان، جہاں جہاں بھارت حملہ کرے گا امریکہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ سب پلانٹڈ ہے. صابر شاکر، صابر شاپر سر، صابر شاپر. بارڈر پر جاؤ، پاکستانیوں کو بہت بدماش بن کر تم نے دکھا دیا. صنم جاوید، بھارت کا پلٹ کر زوردار حملہ، پاکستانیوں کو تباہ کر ایئر سپیس تباہ. سمینہ پاشا، 26 کو گولیاں چلانے والے 7 مئی کو ڈر گئے. شیر بانو، جنگ جیتنے کے بعد جو ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ کیا کر رہے ہوں گے اس وقت. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے فائر فائٹرز ہیں، مجھے بڑی لڑائی لڑی ہے. ایک جواب بتائیں،
ਸਭ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਤ ਲਈ ਚਲੋ, ਉਹ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕੂمنٹڈ ہے نا. ہاں ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہے, نہیں نا کہ میرے بات کو غلط کر دیا, ٹویسٹ کر دیا. ان کو پھانسی ہونی چاہیے کہ جو غدار وطن ہو, جو افواج پاکستان کو ڈی مورلائز کرنے والا ہو, اس پہ آرٹیکل 16 لگے گا تو کس پہ لگے گا, مجھے یہ سمجھاتے ہیں سر. اب ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے قانونی کارروائی تو ہونی چاہیے. اب پھانسی ہوتی ہے, میں اپنا دیکھیں ایک پینڈو آدمی ہوں میں, اب مجھے پاس الفاظ نہیں ہے, جو میرے لفظ ذہن میں آیا, دل میں آیا, آپ نے کہہ دیا. آپ نے اصل میں اپنے جذبات کا اظہار کیا. لیکن آپ کو میں بتاؤں, آپ ان کا کوئی مول ہے جن کے بچے شہید ہوئے ہیں. آپ نے ایئر فورس والوں کا شکریہ ادا کیا کہ ہر میزائل کے اوپر انہوں نے ایک بچے کا نام لکھا ہوا تھا اور کہا یہ اس کا بدلہ ہے, یہ اس کا بدلہ ہے, یہ اس عورت کا بدلہ ہے, اس شہید کا بدلہ ہے. کم از کم انہوں نے اپنے شہیدوں کو نہیں بھولا, ان کی تصویریں لگا کے رکھی تھی. پائلٹ جانے سے پہلے ان کو سلوٹ کرتے تھے اور پھر جاتے تھے میزائل مارنے. اور یہ کتے خبیث یہ باتیں کریں. لیکن اب تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو جنگ جیتی, نال ہی کہتے ہیں علیمہ کہا, میں نے یہ نہیں کہا, میں مان لوں. سر علیمہ نے اگلے دن کہا نا, اس نے اگلے دن کہا کہ پاک فوج نے وہ کام کیا جو زبردست ہے اور وہ اس کو یہی کرنا چاہیے, انہیں ہم سلوٹ کرتے. اگلے دن انہیں بیان واپس لے لیا. اور یو ٹرن ایک اور یو ٹرن. چلے جتنے مرضی وہ یو ٹرن لے. ایک باری مجھے عمران خان نے بلایا پی ایم ہاؤس, غصے میں تھا. وہ کہتا لقمان what do you think, میں یو ٹرن لیتا ہوں. میں کہا نہیں. کہتا میں کہتے کیوں نہیں ہو ٹی وی پہ. اور میں کہا خان تو راؤنڈ اباؤٹ پہ رہتا ہے, یو ٹرن کدھر لینا ہے, تو گول جا رہے تھے, چکر کہیں جا رہے ہیں یار. یو ٹرن تو پھر ٹرن ہوتا ہے, ٹرن ہوتا ہے. تاڈا کسی پاسے روح ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی تو جانا کہڑے پاسے ہے. تو لیکن ادی پرسنالٹی نو ایک جملے ڈسکرائب کر دیا. جی جی پلیز. ورلڈز اولڈسٹ ٹین ایجر. ابھی تک وہ اپنی ٹینز کی ایج سے باہر میں, اسی ٹھرک میں, اسی شوق میں. اور دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آج کا دن اور آج آنے والے کافی دن تک آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم افواج پاکستان کا ہاتھ کیسے بٹائیں, ہم کیا کام کریں کہ اپنا ان کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس طرح کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں. ہو سکتا ہے آپ صحیح بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ صحیح بات کر رہے ہو سکتا ہے آپ, مجھے کوئی سیاسی میں بات ہی نہیں کر رہا. یہ ٹائم ہے, یہ موقع ہے, یہ غلط بات ہے. سر اگر آپ کے دل میں بغض ہو نا تو پھر آپ ہر موقع کے اوپر, اگر علیمہ کا دل عقل ہوتی نا اس کو, تو یہ مودی کو سمجھا دیتی کہ 9 مئی کو حملہ نہ کرنا, حافظ نے نہیں چھڑنا, تانو 10 مارے گا بہت. سر جی 9 مئی کو حملہ کرو گے تو 10 مئی کو مار کھاؤ گے اور بہت مارے گا. یہ تمہاری تاریخ بن گئی ہے. اب تو سر میں آپ سے گزارش کروں کہ جو انڈیا کے اندر نا وہ ایک فلم بنی تھی شولے, جس میں وہ کہتا ہے کہ 50 کوس دور تک جب بچہ رات کو روتا ہے تو ماں کہتی چپ کر جا ورنہ گبر آ جائے گا. اب وہاں پر کہا جائے گا ورنہ حافظ آ جائے گا. تو لہٰذا نہیں. اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, ہمارے ایئر فورس پائلٹ جو ہے نا, یہ ان کی آنے والی نسلوں کے خواب میں آئیں گے, خواب میں آئیں گے. ہمارے میزائل جو ہے نا ان کے نیتاؤں کے خواب میں رہیں گے. ہمارے بم اور گولے جو ہے نا وہ ان کی نیندیں اڑا کے رکھیں گے, اور ہر وقت اٹھ کے سوچیں گے مبشر لقمان نہ آ جائے, لونڈی نہ بنا لے. چلے جی بار مبشر لقمان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دلی تک لے کے جائے. اور میں یہ سیریس نوٹ میں کہہ رہا ہوں, دلی تک لے کے جائے تو لونڈی بنا دیجیے, دلی تک جان ٹور نہیں. میں اب اس دشمن پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں یہ ڈسممبر ہو جائے. بالکل ٹھیک بات ہے. ویسے میری بات سنیں مبشر صاحب, اگر مودی رہ گیا آپ ہی ہو جائے گا. میں تانوں سال کا کیلنڈر دیتا ہے, مارچ تک دیتا ہے. مودی رہ گیا تو پھر انڈیا دے ٹوٹے ہوئے ہی ہوئے. بالکل ٹھیک. مبشر صاحب کا بڑا شکریہ جی, انہوں نے اپنا انتہائی قیمتی وقت دیا, آپ نے ان کے خیالات سنے. آپ کے جو بھی اس بارے میں خیال ہو وہ ضرور تحریر کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ میں.